آج 21 رمضان کو یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ملک کے مختلف شہروں میں جلوس برآمد ہوں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس دوپہر 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو کہ کھارادار میں امام بارگاہ حسین یا ایرانیہ پر ختم ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے یوم علی کے موقع پر شہر میں دفعہ 144 کے تحت موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ شہر میں جلوس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے موبائل فون سروس بند کر دی گئی ہے۔ رمضان المبارک میں 85ویں یوم پاکستان پریڈ کے انتظامات کا آغاز ہو گیا۔ پریڈ 23 مارچ کو ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ یوم پاکستان کے حوالے سے پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کی فلائی پاسٹ کی ریہرسل ہوئی۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں اس ریہرسل میں F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں نے حصہ لیا۔ معراج اور دوسرے جنگی طیارے بھی شریک ہوئے۔ یوم پاکستان پر فلائی پاسٹ کی قیادت پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کریں گے۔ پریڈ میں غیر ملکی سفیر، اعلیٰ سول و فوجی حکام شرکت کریں گے۔ سرگودھا میں منشیات فروشوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق تھانہ لکسیاں پولیس نے منشیات فروشوں کے اڈے پر چھاپہ مارا تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کانسٹیبل عمران وینس اور رانا شفیق شہید ہو گئے۔ سب انسپکٹر ممتاز اور ایلیٹ کانسٹیبل نعمان زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزمان فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لے کر RPO سرگودھا سے رپورٹ طلب کر لی۔ افریقی ملک نائجر کے دیہی قصبے کوکورو میں مسجد پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 44 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نائجر حکومت نے واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر داخلے کی کوشش کے دوران ایک اور تارکین وطن موت کی آغوش میں چلا گیا۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق 2 یوم کے دوران دوسرا شخص جاں بحق ہوا ہے۔ ایک تارکین وطن اور ایک اوور لوڈ کشتی میں انگلش چینل کو عبور کرنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اسی سفر کی کوشش میں ایک اور شخص دوسرے دن مارا گیا۔ لندن دہشت گرد کارروائیوں کی سازش، ایک شخص کو عمر قید کی سزا۔ برطانیہ میں محمد سہیل فاروق نامی ایک شخص کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی سازش کے جرائم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ شیفیلڈ کراؤن کورٹ میں جیوری نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ لیڈز کا کلینکل سپورٹ ورکر محمد سہیل فاروق دہشت گرد گروہ داعش کے لٹریچر سے انسپائر تھا۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس اتوار 30 مارچ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ رؤیت ہلال کی زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ پاکستان میں عید الفطر 31 مارچ کو ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ چاند کی پیدائش رواں ماہ کی 29 تاریخ کو ہوگی۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب میں 29 مارچ کو چاند نظر آنے کے امکانات نہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں اس سال عید الفطر ایک ہی روز 31 مارچ کو ہونے کے امکانات ہیں۔ ماہرین فلکیات کے مطابق 30 مارچ کو دنیا کے اکثر حصوں میں چاند انسانی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا۔ 30 مارچ کو چاند ان علاقوں میں دیکھا جا سکے گا جہاں موسم صاف ہوگا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ 30 مارچ کو مکہ میں چاند کی عمر 28 گھنٹے 38 منٹ جبکہ کراچی میں 26 گھنٹے 50 منٹ ہوگی۔